احد کا میدان یہیں سجا اور احد کی پہاڑی اس طرف ہے. یہ جو درہ آپ نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ ایک چھوٹی پہاڑی جو آپ کو نظر آ رہی ہے، رسول اسلام کو یہ خطرہ تھا کہ اس جگہ سے لوگ چڑھ کر پیچھے کی طرف آ جائیں گے اور حملہ آور ہوں گے. اس لیے رسول اسلام نے یہاں پر تقریباً 50 تیر اندازوں کو رکھا، مقرر کیا اور ان سے کہا کہ تم دیکھتے رہنا اور کہ کوئی اس پیچھے سے گھوم کر اس کے اوپر چڑھ کر پیچھے حملہ آور نہ ہو جائے. پیچھے جو پہاڑ ہے احد پر، وہاں پر تو سب تیر انداز موجود تھے. اب جنگ احد چلی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ لشکر میں اس کا جو سردار تھا وہ ابو سفیان تھا اور وہ لے کر آیا اپنے سارے خاندان والوں کو، قبیلے والوں کو، اور آل امیہ پوری آئی تھی. تو اب ہوا یہ کہ وہ 50 تیر انداز، ہوا یہ کہ انہوں نے یہ اعلان کر دیا جنگ کے دوران، جب جنگ یہاں چل رہی تھی جنگ، انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ماتا محمد مارے گئے. تو جیسے ہی یہ شور ہوا کہ محمد مارے گئے تو اب پریشان ہو گئے لوگ کہ محمد مارے گئے. تو اب ایک بھگدڑ مچ گئی. کچھ لوگ مال غنیمت اٹھانے کے لیے بھاگے اور وہ جگہ چھوڑ دی، اور یہ دشمن نے بات پھیلائی تھی. اور جب وہ مال غنیمت جمع کرنے کے لیے یہاں پہنچے تو پیچھے سے وہ تمام کفار اس پر چڑھ گئے اور انہوں نے حملہ آور ہو گئے رسول اسلام کے خیمے پر اور جو بھی مسلمان اس وقت موجود تھے. اب یہ جب سارا منظر ہوا تو اس میں حضرت حمزہ اور دیگر بہت سارے افراد، وہ ظاہر ہے کہ یہ سب سے سمجھیں فرنٹ پوائنٹ تھا. اس فرنٹ پوائنٹ پر اگر مسلمان چھوڑ کر بھاگ جائیں تو، اور ایسے بھاگے مال غنیمت لینے کے لیے. اچھا، جیسے ہی دیکھا کہ ہم یہاں اترے، وہ بھاگتی ہوئی فوج واپس آ گئی. پہلے تو بھگدڑ مچ گئی، وہ بھاگنے لگے اور جو مسلمان تھے وہ یہاں مال غنیمت لینے کے لیے آ گئے. جیسے ہی وہ مال غنیمت لینے کے لیے آ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ مصروف ہو گئے مال غنیمت میں. وہ واپس گھوم کے آئے اور وہ انہوں نے درہ دیکھا خالی ہے. وہ گھوم کر آیا اور انہوں نے حملہ کیا. اب یہ پھنس گئے یہاں ٹریپ میں، یہ یہاں پھنس گئے. اور مسلمان میں کچھ لوگ تو معلوم تھا کہ ریومر ہے، اس میں اوپر سے جب تیر کی بارشیں شروع ہوئیں تو اس میں جناب حمزہ بھی زخمی ہوئے اور بہت سارے شہداء، جناب یہ بہت سارے شہداء یہاں پر دفن ہیں. فقط حضرت حمزہ دفن نہیں ہے یہاں پر بہت سارے شہداء دفن ہیں. تو ہوا یہ کہ اب ہندا نے اشارہ کیا واشی کو، چونکہ رسول اپنے حضرت حمزہ کو بہت محبوب رکھتے تھے، تو اشارہ کیا واشی جو اس کا غلام تھا، حبشی غلام تھا، کہ اس کو اگر ہم مات دیں تو محمد تک پہنچنا آسان ہو جائے گا. تو حضرت حمزہ پر تیر اندازی کی اور بلکہ پیٹھ سے ان کو نیزہ گھونپا. جب وہ زمین پر گرے تو حضرت کے سینے کو چاک کیا اور کلیجے کو چبایا. اور اسی دوران حضرت اویس قرنی کے دندان بھی شہید ہوئے. اور وہ جو آپ سنتے ہیں کہ بیوی فاطمہ آئیں اور آنے کے بعد دلجوئی کی اور رسول خدا بھی زخمی ہوئے. یہ سارے معاملات، اور اس سارے معاملے کو ٹھیک کس نے کیا، ہینڈل کس نے کیا؟ اس سارے معاملے کو ہینڈل کیا علی ابن ابی طالب نے. کہ علی نے اس سارے معاملے کو ہینڈل کیا، وہ اس انداز سے کہ جب کسی نے سوال کیا کہ جب یہ ریومر پہنچ گیا، یہ ریومر پھیلا دیا گیا کہ ماتا محمد مارے گئے، تو اے علی آپ نے جنگ کیوں نہیں کی، غنیمت لیتے آپ بھی؟ کہ جب سب ماتا محمد سن کر بھاگے تھے تو سب نے یہ کہا کہ اب جنگ کرنے کا فائدہ کیا، اور میں جنگ اس لیے کر رہا تھا کہ اب جینے کا فائدہ کیا. لہٰذا میں نے جب یہ سنا کہ محمد مارے گئے تو میں جنگ کرتا رہا اور اس سارے معاملے کو. اور اسی دوران مولا کائنات کی تلوار ٹوٹ گئی لڑتے لڑتے، اور جبریل نے صدا دی، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. کوئی مرد، جوان مرد علی جیسا نہیں، کوئی بہادر، کوئی تلوار ذوالفقار جیسی نہیں. وہ تلوار بھی نازل ہوئی اسی جنگ میں اور علی نے اس جنگ کو فتح کیا اور مسلمانوں کی عزت و آبرو بچائی. کچھ لوگ پھر بھاگ گئے، اور وہ ایسے بھاگے کہ جب یہ جنگ پوری وائنڈ اپ ہو گئی اور رسول اسلام بقیہ افراد شہداء کچھ جو ہیں وہ بقیع میں دفن ہیں،
وہ کیوں دفن ہے؟ کیونکہ بہت سارے افراد زخمی ہو گئے تھے، ان کو لے کر گئے تھے مدینہ. تو مدینہ گئے تو ایک صاحب 3 دن بعد آئے جنگ کے، جب سب ہو چکا. کہا کہ تم کہاں تھے؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں ایسا بھاگا تھا کہ میں بہت دور نکل گیا تھا. تو میں خوف سے ایسا بھاگا تھا کہ میں دور نکل گیا تھا، لہٰذا مجھے راستہ نہیں مل رہا تھا. اب ان کا جو ہے وہ ان کی بھی قبر جو ہے وہ وہیں پر موجود ہے. اور آپ مزید اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت حمزہ کے بعد جب شہادت ہو گئی، رسول اسلام اتنے غمگین ہوئے کہ پہلے سید الشہداء ان کا لقب ہے، سید الشہداء. رسول اسلام نے کہا کہ غم منایا جائے، ماتم کیا جائے، اور بنو ہاشم اور قبیلہ قریش والوں سے کہا کہ تم کیوں حمزہ کی مجلس برپا نہیں کرتے، کیوں پرساداری نہیں کرتے، کیوں ماتم برپا نہیں کرتے. تو پہلا شہید جس کے اوپر ماتم ہوا ہے رسول کے حکم سے، اور وہ شہید جناب حضرت حمزہ ہیں، جن کا ان کو بہت ہی رسول اسلام کو بڑا قلب تھا. آئیے ہم زیارت پڑھتے ہیں. زیارت صفحہ نمبر 110 پیج نمبر 110. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکہ یا عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. السلام علیکہ یا خیر الشہداء. السلام علیکہ یا اسد اللہ و اسد رسولہ. اشہد انک قد جاہدت فی اللہ عز وجل وجدت بنفسک ونصحت رسول اللہ وکنت فیما عند اللہ سبحانہ راغبا بأبی انت وأمی اتیتک متقربا إلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بذلك راغبا الیک فی الشفاعة ابتغاء بزیارتک خلاص نفس متوعدا بکنا من النار استحقها مثلی بما جنیت على نفسی حاربا من ذنوب التي احتطبتها على ظهري فزعا إليك رجاء رحمتي ربي أتيتك من شقة بعيدة طالبا فكاك رقبتي من النار وأوقرت ظهري ذنوبي وأتيت ما أسخطت ربي ولم أجد أحدا أفزع إليه خير لي منكم أهل بيت الرحمة فكن لي شفيعا يوم فقري وحاجتي فقد سرت إليك محزونا وأتيتك مكروبا وسكبت عبرتي عندك باكيا وسرت إليك مفردا وأنت ممن أمرني الله بصلتي وحثني على بره ودلني على فضله وهداني لحبه ورغبني في الوفادة إليه ولهمني طلب الحوائج عنده. أنتم أهل البيت لا يشقى من تولاكم ولا يخيب من آتاكم ولا يخسر من يواكم ولا يسعدكم من عاداكم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. محمد شہدائے احد کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے.